بچپن ہی سے بڑے ذہین، ہوشیار، بہت ٹیلنٹڈ تھے بچپن ہی سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ بسم اللہ خوانی کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں اسے استاذ کے پاس چھوڑا جائے اور اس کی رسم ادا کی جائے، یعنی بسم اللہ خوانی کرائی جائے۔ استاذ اسے بسم اللہ وغیرہ پڑھاتے ہیں اور الف سے لے کر یا تک کے حروف دہرواتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہو رہی تھی، استاذ سامنے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس آپ کے دادا حضور رضا علی خاں بیٹھے ہوئے تھے، رضا علی خاں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی شروع کروائی استاذ نے پڑھایا پڑھو الف، اعلیٰ حضرت نے الف پڑھ دیا۔ استاذ نے پڑھایا پڑھو با، اعلیٰ حضرت نے با پڑھ دیا۔ تا، سا، جیم، ح، خ، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اعلیٰ حضرت جس طرح استاذ پڑھاتے گئے آپ پڑھتے چلے گئے۔ آگے پڑھایا لام، میم، نون، واو، ہے دو چشمی۔ آگے جب لام الف آیا استاذ نے کہا کہ پڑھو بیٹا لام الف، اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ الف سے لے کر سارے دہرا دیے، سارے پڑھ دیے، لیکن جب استاذ نے کہا کہ پڑھو لام الف تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کر دیا بیٹا، ایک کوشچن کیا، اور یہ سوال کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت بہت ذہین اور ہوشیار تھے، ورنہ اس سوال کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا ہے۔ آپ نے بھی نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھا ہے، الف سے لے کر یا تک کے حروف پڑھے ہیں۔ اصل میں اعلیٰ حضرت نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ استاذ محترم مجھے یہ بتائیں، آج کے ہمارے سبق میں ایک حروف پڑھایا جا رہا ہے، بس ایک حروف، الف ہے تو ایک ہے، پورے سبق میں دوسرا نہیں، با ہے تو ایک ہے، پورے سبق میں دوسرا نہیں، تا ہے تو ایک ہے، پورے سبق میں دوسرا نہیں، لیکن ابھی ہم نے لام پڑھا ہے، اب لام الف میں لام دوبارہ کیوں؟ ہم نے ابھی تو لام پڑھا ہے اور اب لام دوبارہ الف کے ساتھ کیوں؟ شروع میں ہم نے الف پڑھا اور لام الف کے ساتھ پھر الف آ گیا، تو یہ دوبارہ کیوں آیا؟ استاذ بھی حیران تھے۔ آپ کے دادا حضور نے فرمایا کہ بیٹا اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، ابھی جیسا استاذ کہتے ہیں ویسا کرو۔ استاذ نے الف سے لے کر یا تک کے حروف پڑھا دی۔ اس کے بعد جب استاذ چلے گئے تو آپ کے دادا حضور رضا علی خان نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا سنو، آج تم نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم نے شروع میں الف پڑھ لیا تو اب یہ دوبارہ الف کیوں آیا لام کے ساتھ؟ تو آپ کے دادا حضور نے فرمایا کہ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو شروع میں الف پڑھا تھا وہ الف تھا ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا ہے، الف یا تو بیچ میں یعنی درمیان میں آتا ہے یا پھر آخر میں آتا ہے، الف کبھی شروع میں آتا ہی نہیں۔ پھر سوال ہوا پھر کیا تھا وہ؟ تو کہا گیا وہ حمزہ تھا، حمزہ۔ شروع میں اگر الف آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے، اور الف یا تو بیچ میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، اس لیے لام کے ساتھ دوبارہ الف لے کر آئے تاکہ الف رہ نہ جائے، اگر اسے نہیں لکھتے تو الف رہ جاتا۔ اب ایک سوال اور کر دیا اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا حضور سے فرمایا کہ میرے دادا جان یہ بتائیے، چلیے الف بیچ میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، الف کو کسی نہ کسی کے ساتھ لانا تھا، تو لام ہی کے ساتھ کیوں لائے؟ بے کے ساتھ لے آتے، بے الف کر دیتے، تے کے ساتھ لے آتے، تے الف کر دیتے، جیم کے ساتھ لے آتے، جیم الف کر دیتے، لام الف ہی کیوں کیا؟ تو آپ کے دادا حضور نے اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ کے دادا حضور نے فرمایا کہ الف میں اور لام میں ایک رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک مناسبت ہے، ایک مشابہت ہے۔ وہ کیا؟ تو آپ کے دادا حضور نے فرمایا آپ کہو الف، کیسے لکھیں گے؟ الف میں الف اور لام اور فے آئے گا، الف میں الف لام اور فے، اور کہا لام لکھو تو لام میں کیا آئے گا؟ لام الف اور فے،
لام الف اور میم لام. الف میں آئے گا الف لام فے الف اور لام میں آئے گا لام الف میم لام. الف کے بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ لام. اور لام کے بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ الف. تو اس طرح دونوں میں ایک رشتہ ہے، لام میں الف اور الف میں لام، اس لیے الف کو لام کے ساتھ لے کر آئے، ورنہ اور کسی حرف میں ایسا رشتہ نہیں ہے، اس لیے الف کو لام کے ساتھ رکھا. اور دوبارہ اس لیے لائے اس لیے کہ شروع میں جو ہم نے الف پڑھا ہے وہ اصل میں الف ہے ہی نہیں بلکہ وہ حمزہ ہے. اصل میں حمزہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو وہی جو ہم حمزہ پڑھتے ہیں اور ایک الف کی شکل میں بھی حمزہ ہوتا ہے. کسی بھی الف پر اگر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس الف پر زبر زیر یا جزم آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے. اور جو شروع میں آ جائے لفظ کے وہ بھی الف نہیں ہوتا، حمزہ ہوتا ہے. الف ہمیشہ بیچ میں یا آخر میں آتا ہے. سمجھے؟